ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر آپ سب کے لیے ایک کنٹروورشل ایشو جو پریزنٹ میں چل رہا ہے اس کو جو ہے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اور فلسطین اور اسرائیل کا اتحاد کیا ہے، یہ وواد کب سے ہے اور کہاں سے شروع ہوا، اس چیز کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار یہ وواد کیا ہے جس کی وجہ سے بار بار فلسطین میں جنگ ہوتی ہے، اور یہ وواد کب سے ہے اور کہاں سے شروع ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ آج اس کے اتحاد کو ہر کوئی جاننا چاہے گا، اور فلسطین کی زمین پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا، اور مسلمان اور عیسائی یہودی کیسے ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب اور اس اتحاد پر آج میں آپ کے سامنے چرچا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جو ہے میرے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو میں نمبر وائز اور پوائنٹ وائز جو ہے اس کو ڈسکس کروں گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ پریزنٹ میں جو ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ ابھی بھی یہ چیز مسلسل وہاں پر جنگ جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک 20,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور جس میں کہ 8,000 سے زیادہ بچے جو ہے ابھی تک اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور تمام جو ہے وہاں پر بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے بھی وہاں پر جو ہے لوگ مارے گئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جنگ آگے چلی، اور حماس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا، میں اس کے سپورٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہیں گٹریسو، انہوں نے بھی اس چیز کو کہا تھا کہ اسرائیل پر جو حماس نے حملہ کیا ہے وہ بنا وجہ نہیں، بلکہ اسرائیل کی بستار وادی نیتی کے خلاف ان کا حملہ تھا، کیونکہ اسرائیل 2006 سے لے کے اور اب تک 2021 تک اپنی جو ہے وہاں پر ملیٹنٹس کے ذریعے جو ہے جگہوں پر قبضہ کرتا جا رہا تھا، یہ مطلب یو این نے کہا تھا۔ تو آج جو ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی جان کا جانا، اور اس چیز کو جو ہے ناحق لوگوں کا خون بہانا، یہ کسی بھی طرح سے جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمارا اور آپ کا اور سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب جو ہے صحیح چیز کو سپورٹ کریں، اور جو غلط ہے اس کو جو ہے ریجیکٹ کریں۔ اور صحیح اور غلط کا فرق ہم جب کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا اتہاس اور اس کی تمام چیزیں پتہ ہوں، کیونکہ فلسطین کے میٹر میں اب تک جتنا بھی یہودیوں نے، امریکہ نے اور دوسری کنٹریوں نے اور بہت ساری نیوز ایجنسیوں نے جو اب تک نیریٹو بنایا ہے، آج میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ چیز ڈسکس کروں گا جس کی سب سے پہلے شروعات ہوئی 1948 سے پہلے، یعنی 1948 سے پہلے یہودیوں کی طرف سے مانگ کی جاتی تھی کہ فلسطین ہمارا جو ہے پرومس لینڈ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کی وہ مانگ کرتے رہتے تھے۔ آئیے ہم اس کو جانیں گے، اور پھر اس کے بہاف پر جو ہے ہم آگے چرچا کریں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ بائبل جینیسس 26 چیپٹر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے۔ The Lord spoke to Isaac and said, "Don't go down to Egypt. Live in the land that I commanded you live in, or stay in this land, and I will be with you. I will bless you. I will give you and your family all this land. I will do what I promised to Abraham your father." یعنی ان کی یہ مانگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے فادر ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پرومس کیا تھا کہ یہ تمہاری زمین ہے، اور اسحاق علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، تو ان سے کہا تھا کہ تم ایجپٹ کی طرف مت جانا،
بلکہ تم یہیں پر رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں جو ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں پر اس چیز کے بہاف پر جو ہے وہ لوگ جو ہے زمین کی مانگ کرتے رہے، اور یہ مانگ تو انہوں نے کی، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، تو جن پر قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا۔ تو جب جینیسس 26 کے چیپٹر کے بہاف پر یہ مانگ اٹھائی گئی، تو پھر اس چرچا میں قرآن کریم کو بھی جو ہے لانا چاہیے تھا، اور اس پر جو ہے قرآن کریم کے ساتھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح انویائی اور ان کے صحیح میں پیروکار کون ہیں، صحیح میں جو ہے ان کے پیروکار کون ہیں، کیونکہ یہودی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب 1700 1800 سال پہلے وہاں سے جا چکے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو ان کے لیے قرآن کریم میں کیا حکم آیا یہ آپ دیکھیں، اور اس پر چرچا ہونی چاہیے تاکہ آپ سب کو اس چیز کا علم ہو جائے، اور اسی لیے آج میں نے اس پورے اتہاس کو ڈیٹیل میں ذکر کرنے کے لیے 3 چیزوں پر میں نے فوکس کیا ہے۔ نمبر 1 ہے قرآن شریف، اور نمبر 2 ہمارا رہے گا ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا جو ان کے اولاد ہیں، اور نمبر 3 پر ہے انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پالیٹکس۔ یہ 3 چیزوں کے بہاف پر میں آپ کے سامنے چرچا کروں گا، کیونکہ جب تک ہم ان تینوں چیزوں کو نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اس کی پوری اتہاس کی جانکاری کی سمجھ نہیں پڑے گی۔ تو اس کے بہاف پر تو انہوں نے مانگ کی، لیکن قرآن کو بھی اس میں جو ہے ڈیبیٹ میں لانا چاہیے تھا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو آیت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 14 سے لے کر 150 تک جو ہے بنی اسرائیل اور ان کی اولاد میں جتنے نبی اور رسول آئے ان کا سب کا ذکر موجود ہے، اور کس طرح سے موجود ہے یہ آپ دیکھیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو کہا اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف جو ہے اللہ مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، قرآن کریم نے کہا۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے یہودی تھے تو ان کو ان کی طرف یہ پیغام پہنچایا گیا، اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کا لقب اسرائیل ان کا لقب جو ہے اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں ہے، کیونکہ یہ جو ہے عبرانی زبان میں یہ کتابیں تھیں، تو اسی کے ساتھ اسی نام کے ساتھ قرآن میں ایگزیکٹ جو ہے ان کو یاد کیا گیا، اور کہا کہ اے یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا وعدہ پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی اولاد سے آخر میں رسول کون تشریف لائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد سے جو ہے بہت سارے نبی اور رسول آئے، تو پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے وہ کس کی اولاد میں آتے تھے؟ کس کی اولاد میں آئے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو پھر جو ہے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری رسول بن کر آخری پروفٹ بن کر یعنی میسنجر بن کر جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اور ان سے کہا کہ تم وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لانے کا وعدہ پورا کرو، اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور آگے قرآن کریم میں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیے، جو ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر شوکت و بلندی دی، اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور کہا کہ انہیں فرعون سے نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی،
اور ان پر بادلوں کے سائے کیے گئے، منا اور سلوا ان پر اتارا گیا، اور پانی کے چشمے دیے گئے، یعنی 12 چشمے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو 12 چشمے وادی تیہ میں جب ان کو پانی نہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی مانگا، تو آپ نے لاٹھی جو ہے پتھر پر ماری، اور ان کو 12 قبیلے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے ان کی لاٹھی سے جاری ہو گئے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو ان پر پانی کے چشمے جاری کیے۔ نمبر پوائنٹ 5 جو ہے طاقتور قوموں پر ان کو فتح دی۔ جب یہ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر نمبر 6 پوائنٹ میں نے لکھا، جو میجر پوائنٹ ہے ان کو میں ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کریم میں ان پر جو انعام نازل کیے گئے اور جو نبی آئے ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے ان کی طرف ہدایت بن کے آیا اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا، کوئی الگ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے وہ ہیں۔ تو اس بحاف پر انہوں نے جو ہے زمین کی ڈیمانڈ کی۔ تو جب آخر میں جب پروفٹ میسنجر بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اب آپ مجھے بتائیں، اصولاً آپ فیصلہ کر کے بتائیں، جب پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا کلمہ پڑھا، پھر جو ہے داؤد علیہ السلام آئے تو ان کا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو یہاں پر جو ہے پھر اس کے بعد میں جب محمد عربی آئے تو پھر ان کا کلمہ ان کے اوپر لازم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی انہی کی اولاد میں پروفٹ بن کر آئے۔ تو یہاں پر جب یہ ڈیبیٹ اس کے ساتھ ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ اس زمانے میں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین میں جو مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام، اور مکہ اور مدینے میں جو اور بھی بہت سارے یہودی تھے وہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعائیں مانگی اور پھر بھی انہوں نے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے آنے پر جو ہے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک یہ پہنچ گئے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، کہ پھر انہوں نے جو ہے نبیوں کے ناحق قتل کیے اور یہ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ان کی بستیوں کو، اور یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے جہاں پر یہ بھی رہتے تھے، اور ان پہ جو ہے دوسری قومیں اللہ نے مسلط کر دی۔ تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے جو انویائی ہیں وہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب یہ ڈیبیٹ تھی تو پھر حقیقت میں قرآن نازل ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ انویائی کون بنے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ تو آئیے آگے پوائنٹ نمبر 2 کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور جس میں ہم نے یہ میپ میں کچھ چیزیں پہلے انڈر لائن کر دی میں بتاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 2200 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے۔ تو یہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں جگہ تھی ایک اور کر کے ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور آپ جو ہے جب پیدا ہوئے اور آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے جو ہے وہاں کا بادشاہ جو تھا نمرود، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ نے نمرود کو جو ہے وہاں پر جو ہے دعوت توحید پیش کی کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے یہ تمام حجت پوری کرنے کے بعد جب اس نے نہیں مانا تو آپ عراق سے کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف آ گئے۔ شام کی طرف آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور آپ کی بیوی سارہ تھی۔ پھر شام سے جو ہے آپ فلسطین کی طرف آئے، اور پھر فلسطین سے جو ہے آپ جو ہے مصر کی طرف آئے، اور مصر میں جو بادشاہ تھا وہاں پر اس بادشاہ نے اپنی کنیز کو، اپنی خادمہ کو ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا، اور خادمہ کے طور پر دیا تھا۔ تو پھر جو ہے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام واپس کہاں گئے؟ فلسطین میں پہنچ گئے، ہبرون جہاں جگہ پڑتی ہے وہاں پر آ گئے۔ تو یہاں پر جب آپ آئے تو
آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، 80+ آپ کی ایج ہو چکی تھی، تو آپ کی جو بیوی تھی سارہ، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ مجھ سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، ایسا کریں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نے جو ہے حاجرہ سے نکاح کر لیا، اور جب آپ نے ان سے نکاح کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ اے مولا مجھے جو ہے تو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، اور وہ 2113 میں پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 2113 میں پیدا ہوئے۔ 1976 میں جو ہے آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی ایج جو تھی وہ 137 سال کی تھی۔ تو ہبرون میں آپ پیدا ہوئے، فلسطین میں، کیونکہ اور پھر جو ہے آپ جو ہے پھر حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ اور حضرت لوط اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، تو کچھ دن بعد اللہ کا پیغام آیا کہ آپ حاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وادی غیر ذی زرع میں آ جائیں، یعنی یہ جزیرہ عرب کہلاتا تھا، جہاں آج مکہ اور مدینہ ہے۔ تو آپ یہاں پر آئے، اور آپ یہاں پر رہے، اور آپ یہاں پر آئے، پھر آپ نے جو ہے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر رکھا، اور پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ آب زمزم کا واقعہ ہوا اور قربانی کا واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، اور حضرت سارہ سے بھی ایک اولاد ہوئی آپ کی، جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ تو حضرت آپ کنیکٹ کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ اسحاق علیہ السلام جن کا نام تھا وہ حضرت سارہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ پھر جو ہے 2099 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1919 میں وفات ہوئی، اور 180 سال کی ان کی عمر رہی ہے۔ اور پھر جو ہے آگے پھر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے آپ کے بیٹے جو ہے پیدائش ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو 2046 میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 1899 میں وفات ہوئی، اور 147 سال کی عمر رہی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں اس بات گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہمارا جو یہ سوال تھا کہ مسلمان اور عیسائی یہودی کیسے ابراہیمی ہیں، تو وہ یہ ہے اس کا جواب، کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، ان کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی سے کیونکہ ان کا لقب تھا، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے پھر جو ہے ان کی اولاد سے نبی اور رسول آتے رہے، اور بائبل، توریت اور زبور، یہ جتنے بھی آج کے زمانے میں تو ان کو جو ہے جتنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، تو ان کے یہودی عیسائی کے پاس جو توریت اور انجیل ہے، تو یہ انہی بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ان پر جو ہے رسولوں پر نازل ہوئی، اور ان کو عطا کی گئی ہیں۔ اور پھر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ 1906 میں پیدا ہوئے، اور 1786 اور 120 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام جو تھے یہ چھوٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اسحاق علیہ السلام ان سے بہت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار فرماتے تھے۔ تو جتنے بھائی تھے یہ بنی اسرائیل میں، جتنے یہ 12 بیٹے تھے، تو یہ سب کے سب بیٹے جو ہے ان سے جیلس فیل کرنے لگے، اور ان کو جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈال کے چلے گئے۔ پھر یہاں تک کا یہ واقعہ میں آگے پوائنٹ میں اپن ذکر کریں گے۔ میرا مین مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ابراہیمی کیسے ہیں، یعنی یہ والا ہمارا جو پوائنٹ تھا کہ یہ تینوں ابراہیمی کیسے ہیں۔ ابراہیمی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت سارہ کے جسم میں اثر سے جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ دونوں بھائی ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ ابراہیمی ہیں۔ آئیے ہم ٹاپک نمبر جو ہمارا مین ہے آج کے لحاظ سے،
اس کو ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ پولیٹکس۔ تو آج جتنا بھی وواد ہے، پہلے یہ وواد نہیں تھا، لیکن یہ جب بعد میں وواد کھڑا ہوا، اور یہ ہوا نہیں، اس کو کرایا گیا۔ 1897 1897 سے 2023 تک کیسے یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا، یہ آج میں ذکر کروں گا۔ ہم جان لیں کہ 1948 میں اسرائیل کی جو ڈبیٹ ہے یہ شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بہت پہلے اس کو شروع کر دیا گیا تھا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک بیسل جگہ ہے، وہاں ایک یہودی تھے تھیوڈر ہرزل، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ اس میں جتنے بھی یہودی تھے انہوں نے یہ جو ہے ان کا نعرہ یہ تھا، پیلسٹائن از دا نیشنل ہوم لینڈ آف جوئش۔ تو اور یہ لوگ جتنے بھی تھے اس میں، تو وہ اسی بحاف پر جو ہے پرومس لینڈ کی مانگ کرتے تھے۔ اب ان کی مانگ کو آگے کس نے بڑھایا؟ یہ تھے برٹین اور فرانس۔ اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، یعنی فرسٹ ورلڈ آرڈر کنٹری یہی تھی اس وقت، برٹین اور فرانس، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ملک ان کی کالونی بن چکے تھے، اور آگے بھی یہ اپنی کالونی کو بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار ہوا ہی ہے اسی وجہ سے کہ یہ برٹین اور فرانس اور رشیا جو ہے بالکن کنٹری پر اپنا جو ہے حق جمانا چاہتے تھے، ان کی زمین کو قبضانا چاہتے تھے۔ اور جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کیوں ہوا کہ آسٹرو ہنگیرین نے جب سربیا پہ حملہ کر دیا، اور رشیا اور تمام یہ اوٹومن امپائر یہ سب آ گئے، تو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، یعنی اس سے پہلے کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف یہ اپنی کالونی بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ تو وہاں پر مڈل ایسٹ میں کیا تھا؟ اوٹومن امپائر تھا، کیونکہ فلسطین مڈل ایسٹ میں آتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے فیکٹرز یہ ہیں کہ یہاں پر اوٹومن امپائر تھا، دوسرا پوائنٹ تھا سلک روٹ، یہاں پر تھا ٹریڈ روٹ، تیسرا تھا سوئس کینال یہاں بن چکا تھا، اور چوتھا پوائنٹ یہاں پر ہے 1847 اور 1886 کے اندر پینسلوینیا اور رومانیہ، عراق، ایران، یہاں پر سب تیلوں کی کھوج ہو چکی تھی، یعنی پیٹرول کی۔ جب یہاں پر یہ تمام نیچرل ریسورسز کی کھوج ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہودیوں نے کو یاد آیا کہ یار ہمارا تو ہوم لینڈ جو ہے وہ پیلسٹائن ہے، یعنی فلسطین ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کی مانگ کو اٹھانا شروع کیا، اور ان کی مانگ کو آگے کس نے بڑھا؟ برٹین اور فرانس نے، یہ اس کے سمرتن تھے۔ تو پھر جو ہے برٹین اور جب اوٹومن امپائر کا وہاں پر راج تھا، تو یہ چیز آپ جان لیں کہ اوٹومن امپائر تھا وہاں پر، تو یعنی سلطنت عثمانیہ تھی، تو مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں وہاں پر مل کر کے رہتے تھے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے سب کو برابری کا درجہ تھا، اور کبھی بھی انہوں نے ان کو بھگانے کی کوشش نہیں کی، سب کو برابر وہاں پر رہتے تھے، اور کوئی مدعا کچھ نہیں تھا۔ تو برٹین اور فرانس نے جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جو ہے عرب، یعنی جو مکہ ہے، تو وہاں پر جو کون تھے؟ محمد حسین، اور ایجپٹ میں جو تھے جبل الپاشا تھے، ایجپٹ میں جو ہے جبل الپاشا تھے۔ تو محمد حسین اور جبل الپاشا کو انہوں نے کہا کہ تم کب تک جو ہے اوٹومن امپائر کی غلامی کرتے رہو گے، اور ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک عرب ورلڈ بنا کے دیں گے، اور تم ہمارا ساتھ دو۔ اور جبل الپاشا کو کہا کہ 1882 سے یعنی 1882 سے جو تمہارے یہاں سینا پڑی ہوئی ہے، وہ ہم اپنی سینا کو واپس بلا لیں گے، اور اوٹومن امپائر کے خلاف تم ہمارا ساتھ دو۔ تو ایجپٹ اور محمد حسین سے برٹین نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ دو گے تو ہم تمہیں جو ہے الگ ورلڈ بنا کر کے دیں گے۔ یہاں سے شروعات ہوئی، اور پھر اوٹومن امپائر کی بغاوت بڑھتی گئی، اور آل سعود اور عبد الوہاب یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے اوٹومن امپائر سے بغاوت کی، اور اسلامی حکومت کا بعد میں جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ پھر یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کیسی لگی، اور اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ میرے کو بتائیں، سپورٹ کریں۔
اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو پورا جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم آج کا جو وواد ہے وہ ہم پوری طرح سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کون کرا رہا ہے۔ اور آگے پوری طریقے سے میں پوری طریقے سے ایکسپلین کروں گا کہ برٹن اور فرانس نے کیسے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور پھر فلسطین میں یہودیوں کو بسایا، اور آج تک یہ اس کا نقصان ہے کہ آج وہاں پر جو ہے جنگ اور قتال ہو رہی ہے اور بار بار وہاں پر جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ذکر کروں تو آپ جو ہے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں۔ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر جو چیز رہ گئی ہو آپ میری اصلاح کریں، اور آگے ہم اس کو جانیں گے انٹرنیشنل ریلیشن پولیٹکس کے بہاف پر کہ آگے یہ چیزیں کیسے بڑھی، اور آگے آگے تک کئی کئی اس کی پوری ڈیٹیل جانیں گے، تب آج کا جو مدعا جو چل رہا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں فلسطین کی زمین کے مالکانہ حق کس کا ہے اور وہاں پر کس کو رہنا چاہیے، یہ ہمیں بالکل پتہ چل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔